میں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکل آئی تھی، دل میں ایک خواب سجائے کہ میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک نیا راستہ چنوں گی۔ گھر میں غربت کی ماری زندگی اور والدین کی سرزنش سے تنگ آ چکی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ میرا واحد موقع ہے میری قسمت بدلنے کا۔ میں نے اس نوجوان پر بھروسہ کیا تھا، اس کی محبت بھری باتوں میں آ کر گھر سے بھاگ نکلی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ میرا مسیحا ہوگا، میری مشکلات کا حل ہوگا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے اور میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے شادی کے بعد دنیا کی ہر خوشی دے گا، میرے سارے خواب پورے کرے گا۔ لیکن جب میں نے حقیقت دیکھی تو وہ ایک بھیانک خواب سے کم نہ تھی۔ وہ لڑکا جسے میں نے اپنا سب کچھ سونپ دیا تھا، وہ میری زندگی برباد کر کے مجھے یوں بیچ راستے چھوڑ کر چلا گیا جیسے میں کوئی بیکار چیز ہوں۔ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر میں نے نہ صرف اپنا گھر چھوڑ دیا تھا بلکہ اپنی عزت اور ساکھ بھی گنوا دی تھی۔ 3 راتیں وہ میرے ساتھ رہا، مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا رہا، لیکن نہ کبھی اس نے مجھ سے نکاح کیا اور نہ ہی میرے حقوق کا خیال رکھا۔ وہ میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا رہا، مجھے جھوٹے خواب دکھاتا رہا اور میں اس کی باتوں میں آ کر سب کچھ بھول بیٹھی تھی۔ جب چوتھا دن آیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ میری زندگی سے کہیں غائب ہو چکا ہے۔ اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، جیسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نگل گیا ہو۔ میں خوف اور شرمندگی کے ساتھ اس جگہ بیٹھی تھی، اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کا یہ فیصلہ کیوں کیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام خواب چکنا چور ہو گئے تھے جو میں نے اس کے ساتھ دیکھے تھے۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کرے گا، لیکن اس کے وعدے جھوٹے ثابت ہوئے۔ میں اس وقت اتنی مایوس اور دل شکستہ تھی کہ میں اپنے حالات پر روتی رہ گئی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور یہ سب کچھ مجھے کہاں لے جائے گا۔ میں نے اپنی عزت، اپنے گھر والوں کی عزت، سب کچھ اس جھوٹے انسان پر قربان کر دیا تھا جو میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ثابت ہوا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں پچھتاوا تھا اور میں بس سوچ رہی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں۔ میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی اور اب مجھے اس کی قیمت چکانی پڑ رہی تھی۔ یہ گھر ایک ویرانے میں بنا ہوا تھا جہاں میں 3 راتوں سے اس فریبی کے ساتھ مقیم تھی، وہ اجنبی شخص جس نے محبت کے جال میں پھنسا کر مجھے میرے گھر سے دور لا کھڑا کیا تھا۔ اپنی چکڑی چپڑی باتوں سے مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کرے گا اور میری زندگی سنوار دے گا، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ آج صبح وہ اس بہانے سے گھر سے نکلا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ جلد واپس آئے گا۔ اس کے فون کی گھنٹی بجی تھی۔ جب اس نے فون کان سے لگایا تو پیچھے کسی مرد کی آواز تھی۔ میں اس کے ساتھ ایک ہی بستر میں لیٹی ہوئی تھی جب اس نے کہا کہ جلدی نکل آؤ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اس نے میرے بالوں کو میرے چہرے سے ہٹایا اور بہت ہی محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا، جیسے وہ مجھ سے دور نہیں جانا چاہتا تھا اور آج جانا اس کی مجبوری تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکل گیا، مگر شام کا وقت ہونے کو تھا۔ رات کے سائے پھیل رہے تھے لیکن وہ واپس نہیں لوٹا تھا۔ میرا دل اب خشک پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اس ویران گھر میں تنہائی اور خوف نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ یہ ایک کمرے پر مشتمل خستہ حال مکان، جو باہر سے دیکھنے پر کسی کھنڈر کی طرح معلوم ہوتا تھا، اندر سے بھی اتنا ہی بے حال تھا۔ نہ بجلی تھی، نہ پانی، نہ گیس، اور نہ ہی کوئی دیگر سہولت جس کی ایک زندہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ دور ایک نلکے سے وہ ایک ٹب پانی بھر کے لایا تھا جس سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ 3 دنوں تک تو وہ باہر سے کھانا لا کر مجھے کھلاتا رہا تھا، مگر اب جب وہ سارا دن غائب رہا، میں بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گئی تھی۔ میرا جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا اور ذہن میں خوف اور پچھتاوے کی کیفیت نے جنم لیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیسے میں اس اجنبی اور بے بس جگہ پر زندہ رہوں گی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے محبت اور خوشیوں کے خواب دکھائے تھے؟ کیا یہ سب کچھ ایک فریب تھا؟ لیکن اب پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی میں نے آخر کار گھر سے باہر قدم نکالا۔ دل میں امید تھی کہ شاید وہ راستے میں ہو اور ہم مل جائیں، لیکن دور دور تک ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا اور صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی جو میرے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ مکان جسے میں اپنا نیا گھر سمجھ رہی تھی اب ایک خوفناک جیل کی مانند لگ رہا تھا۔
جس کے چاروں طرف دیواریں تھیں، لیکن ان دیواروں میں کوئی پناہ نہیں تھی۔ گلی کی نکڑ پر ایک چھوٹی سی دکان نظر آئی جہاں چند چیزیں فروخت کے لیے رکھی ہوئی تھیں۔ میری بھوک اور پیاس نے مجھے مجبور کیا کہ میں وہاں جا کر کچھ کھانے کی درخواست کروں۔ میں دکان کے پاس پہنچی اور دھیرے سے کہا، بھائی مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں سارے دن کی بھوکی پیاسی ہوں۔ لیکن اس آدمی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ میرے حال سے بخوبی واقف ہو۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور میں نے ان کی تپش کو اپنے وجود پر محسوس کیا۔ میں نے فوراً اپنی چادر کا پلو درست کیا اور بے چینی سے بولی، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تیرا بھی وہی حال ہوا نا جو اس گھر میں آنے والی ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ 3 دن کے بعد تیرا عاشق بھی یہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح اترے۔ میرے کانوں میں وہی آواز گونجنے لگی جو میں سننا نہیں چاہتی تھی، لیکن حقیقت شاید یہی تھی۔ وہ مزید بولا، یہ 4 بندے ہیں جو بھولی بھالی لڑکیوں کو پھنسا کر یہاں لے کر آتے ہیں اور اپنی زندگی کے مزے لوٹ کر یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں نے شدید غصے اور دکھ کے عالم میں اس سے پوچھا۔ وہ آدمی سر جھکا کر بولا، میں کئی سالوں سے یہ سب کچھ یہاں دیکھ رہا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کئی لڑکیاں تو اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا لیتی ہیں اور بہت ساری بیچاری حالات سے مجبور ہو کر جسم فروشی کرنے لگتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے واپسی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے الفاظ نے جیسے میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا واقعی ساحل نے مجھے دھوکہ دیا تھا؟ اس کی باتوں سے تو ایسا کبھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن اب سچائی میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میں برباد ہو چکی تھی، میرے سارے خواب بکھر گئے تھے اور سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس آدمی نے پھر کہا، تم کتنی معصوم اور خوبصورت ہو، میری مانو، کوئی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے گھر واپس چلی جاؤ۔ ہو سکتا ہے تمہارے گھر والے تمہیں معاف کر دیں اور تمہیں اپنا لیں۔ والدین کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ تمہاری خوبصورتی دیکھ کر مجھے بھی تم پر ترس آ رہا ہے۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کیا واقعی میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی؟ کیا ساحل کی نیت شروع سے ہی مجھے دھوکہ دینے کی تھی؟ میں نے اپنی بدقسمتی پر رونا شروع کر دیا۔ میری زندگی کا وہ لمحہ جسے میں سب سے خاص سمجھتی تھی، اب میرے لیے سب سے بڑا عذاب بن چکا تھا۔ میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی، پچھتا رہی تھی کہ کیوں میں نے اپنے والدین کی باتوں کو نظر انداز کیا، کیوں میں نے اس فریب کی دنیا میں قدم رکھا۔ اب میری زندگی میں آگے کیا ہوگا، یہ سوچ سوچ کر میرے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ میں نے اس آدمی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھ پر ترس کھاؤ، مجھ پر رحم کرو، آج رات کے لیے مجھے اپنے گھر میں پناہ دو، کل صبح مجھے کسی گاڑی میں بٹھا کر میرے گاؤں کے لیے روانہ کر دینا۔ میں زندگی بھر تمہارے لیے دعائیں کروں گی اور تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میری آواز میں بے بسی کی شدت۔ شاید میری آنکھوں میں خوف اور بے چارگی کی وہ کیفیت تھی جس نے اس شخص کے دل میں میرے لیے ہمدردی جگا دی۔ اس نے گہری سانس لی اور ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں پناہ دوں گا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی دکان بند کی اور مجھے بائک پر بٹھا کر دور ایک کچے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں میرا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ میرے دل میں خوف اور بے یقینی کی کیفیت بڑھ رہی تھی۔ کیا یہ شخص واقعی میری مدد کرنے والا تھا یا پھر یہ بھی کسی فریب کا حصہ تھا؟ مگر اس لمحے میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا، اس لیے میں نے اپنی قسمت کو اس آدمی کے ہاتھ میں سونپ دیا۔ جب ہم اس کچے مکان کے قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک پرانی سادہ سی جگہ تھی جہاں ایک عمر رسیدہ خاتون بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس شخص نے مکان کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گیا۔ یہ میری اماں ہے، اس نے مجھے بتایا، تم اس کے ساتھ لیٹ جاؤ۔ پھر اس نے تھوڑا سا کھانا اور پانی لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ بولا، یہ کھا لو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ میں نے چپ چاپ کھانا کھانا شروع کیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں شکر گزاری کی کیفیت۔ وہ شخص اپنی ماں کے پاس گیا اور بولا، اماں، یہ آج رات ہماری مہمان ہے، راستہ بھٹک گئی ہے، کل میں اسے واپس چھوڑ آؤں گا۔ اس کی ماں نے میری طرف شفقت بھری نظروں سے دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دی۔ اسے کوئی اعتراض نہ تھا کہ میں رات وہاں گزاروں۔ میں نے شکر گزاری سے اس بوڑھی خاتون کی طرف دیکھا۔
دل میں ایک لمحے کے لیے سکون محسوس کیا۔ رات بھر میں اس گھر میں لیٹی رہی، دل میں خوف اور پچھتاوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ سکون بھی کہ کم از کم آج کی رات محفوظ ہے۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، لیکن میرے ذہن میں وہ ساری باتیں گھوم رہی تھیں جو اس شخص نے مجھے بتائی تھیں۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ کیا میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا تھا جو دیگر لڑکیوں کے ساتھ ہوا؟ کیا واقعی میں ایک دھوکے کا شکار ہو چکی تھی؟ میری زندگی ایک بھیانک خواب بن چکی تھی اور میں اب بھی اس خواب سے جاگ نہیں پائی تھی۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج کی پہلی کرنیں جھونپڑی کے دروازے سے اندر داخل ہوئیں، اس شخص نے مجھے اٹھایا۔ اس نے اپنی بائک نکالی اور مجھے اس پر بٹھا دیا۔ وہ مجھے میرے گاؤں کے قریب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میرے دل میں شرمندگی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ میں یوں سر جھکا کر اپنے گاؤں واپس جا رہی ہوں گی۔ راستے بھر میں خاموش تھی، سوچوں میں گم کہ میرے والدین میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے یا مجھے مار ڈالیں گے؟ میں نے اپنے والد کی عزت کو پیروں تلے روند کر گھر سے بھاگنے کا جو قدم اٹھایا تھا، وہ اب میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن چکا تھا۔ میرے والدین نے کبھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا تھا، ہماری ضروریات کا ہمیشہ خیال رکھا تھا، لیکن میں نے ان کے اعتماد کو توڑ کر، ان کی محبت کو ٹھکرا کر ایک ایسے شخص پر بھروسہ کیا تھا جو میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ثابت ہوا۔ اب میرے پاس واپس جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ جیسے ہی بائک گاؤں کے قریب پہنچی، میں نے زمین پر قدم رکھا۔ میری آنکھوں میں شرمندگی اور دل میں پچھتاوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں نے جو کیا اس کی معافی آسان نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی دل میں ایک امید کی کرن تھی کہ شاید میرے والدین مجھے معاف کر دیں۔ ان کے دل بہت بڑے تھے اور شاید وہ میری غلطیوں کو درگزر کر دیں گے، لیکن پھر بھی اس لمحے میں اپنی قسمت کے حوالے ہو چکی تھی اور میرا دل بے چین تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلتے ہی، میرا نام نور بانو ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، مگر میری آنکھوں میں ہمیشہ سے امیری کے خواب بستے تھے۔ میں نے بچپن سے ہی بڑے خواب دیکھے تھے، ایسے خواب جن میں میں اپنی موجودہ زندگی سے کہیں دور ایک عالی شان محل میں رہ رہی ہوتی، جہاں میری ہر خواہش پلک جھپکتے پوری ہو جاتی۔ میری ماں ہمیشہ مجھے سمجھاتی تھی کہ نور، تم ہماری آنکھوں کا نور ہو، مگر ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں اپنے حال پر قناعت کرنی چاہیے، اپنے نصیب کو قبول کرنا سیکھو ورنہ بڑی مایوسی ہوگی۔ لیکن میں نے کبھی ان کی باتوں پر توجہ نہ دی تھی۔ میں اپنے خوابوں کی دنیا میں گم رہتی، جہاں میں کسی شہزادی کی طرح زندگی گزار رہی ہوتی۔ گھر میں اگر کبھی سبزی پکتی تو میرا غصہ آسمان کو چھو جاتا۔ میں پورے گھر میں شور مچا دیتی۔ کیا دنیا بھر میں سبزی صرف ہمارے لیے ہی اگتی ہے؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں سادہ کھانے کھاؤں، جبکہ میں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو طرح طرح کے کھانے کھاتے دیکھا تھا۔ میرا دل ہمیشہ ان لوگوں کی طرح جینا چاہتا تھا جو مجھ سے بہتر حالات میں تھے، مگر میرے والد جو مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، ہمیشہ مجھے پیار سے سمجھاتے کہ نور، جو کچھ ہے اس پر شکر ادا کرو، رزق اللہ کی دین ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں اس بات کا اطمینان ہے نا کہ ہم ایک عزت والی زندگی گزار رہے ہیں جو کئی لوگوں سے بہتر ہے۔ میرے والد پیشے سے ایک موچی تھے۔ ان کی اپنی چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ دن بھر لوگوں کے جوتے سلائی کرتے، انہیں پالش کرتے اور ٹوٹے ہوئے جوتے نئے طرح کے بنا دیتے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک عجیب سی مہارت تھی کہ جو جوتا ان کے ہاتھوں سے گزر جاتا وہ جیسے نیا ہو جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے حالات میں کچھ بہتری آئی تھی۔ میرے والد نے محنت کر کے اپنے کام کو آگے بڑھایا تھا۔ انہوں نے مزید چھوٹی موٹی دکانیں بھی بنا لی تھیں جن پر دوسرے لڑکے موچی کا کام کرتے تھے، اور ہمارے گھر کی آمدنی میں تھوڑا اضافہ ہوا تھا، مگر میرے دل میں ہمیشہ ایک بے چینی رہتی تھی۔ مجھے اپنے والد کا یہ پیشہ کبھی اچھا نہ لگتا تھا۔ میں جب محلے کی دوسری لڑکیوں کو دیکھتی جن کے والد کوئی اور نوکری کرتے یا کاروبار چلاتے تو میرا دل جل اٹھتا۔ میں سوچتی کہ کاش میرے والد بھی کسی اچھی طرح کی نوکری کرتے تاکہ مجھے اس شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا کہ میرے والد ایک موچی ہیں۔ مجھے ہر وقت یہ احساس ستاتا کہ ہمارے محلے کے باقی لوگوں کے مقابلے میں کچھ کمتر ہوں، اور اس کا واحد سبب میرے والد کا پیشہ تھا۔ میں نے ایک دن اپنے والد سے کہا، ابا آپ یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے؟
میرے والد یہ سن کر بہت خفا ہوئے اور کہنے لگے، نور بانو، رزق کو اس طرح لات نہیں مارتے، یہ کام ہمارے آباء و اجداد سے چلا رہا ہے اور یہی ہماری پہچان ہے۔ ہم نے اس کام میں عزت کمائی ہے اور اسی عزت کے سہارے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر مجھے ان کی یہ باتیں بہت بری لگتی۔ میں اپنے دل میں سوچتی، کیسی پہچان، کیسی عزت، لوگ تو ہمیں حقارت سے دیکھتے ہیں اور میں ہمیشہ سے اس حقارت کو مٹانا چاہتی ہوں۔ میرے والد کا یہ کہنا کہ نسل در نسل ہم موچی کا کام کرتے آئے ہیں، میرے لیے ایک بوجھ بن گیا تھا۔ میں اپنے دل میں یہ ٹھان چکی تھی کہ میں اس غریبی اور اس پیشے سے نکل کر ایک بہتر زندگی گزاروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مگر شاید میں بھول گئی تھی کہ قسمت کے کھیل میں کبھی کبھی بڑے خوابوں کے پیچھے چھپے ہوئے خطرات اور مشکلات بھی ہوتے ہیں۔ میں اس وقت صرف 19 سال کی تھی اور ہم 4 بہنیں تھیں، جبکہ باقی سب بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا اور میرے والد کو کبھی اس بات پر پچھتاتے نہیں دیکھا گیا کہ ان کے گھر میں بیٹا نہیں ہے۔ میرے والد ہمیشہ سے مضبوط اور مطمئن شخصیت کے مالک تھے اور انہوں نے ہمیں کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے مجھے سرکاری اسکول میں تعلیم دلوائی تھی اور مجھے وہ فل آزادی دی تھی جو شاید اس زمانے میں کم ہی لڑکیوں کو ملتی تھی۔ وہ میری تعلیم کو بہت اہمیت دیتے تھے اور ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتے کہ میں اپنے خوابوں کو پورا کروں۔ محلے کی کئی لڑکیاں میری دوست تھیں اور میں اکثر ان کے گھروں میں جایا کرتی تھی۔ ہم آپس میں ہنسی مذاق کرتے، زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش رہتے اور اپنا وقت خوشی خوشی گزارا کرتے تھے۔ مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ ہماری زندگی میں کوئی کمی ہے۔ میرے والدین کی محبت اور بہنوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت میرے لیے سب کچھ تھا۔ ایک دن جب میں اپنی ایک سہیلی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو جیسے ہی میری نظر ابا کی دکان پر پڑی، میں رک گئی۔ ابا کی دکان راستے میں ہی آتی تھی اور میں اکثر وہاں سے گزرتی تھی، لیکن اس دن کچھ خاص تھا۔ دکان کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو میرے والد سے اپنے جوتے پالش کروا رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی، ایک ایسی کشش جس نے میری سانسیں روک دیں۔ میری نظریں جیسے اس پر جم کر رہ گئی تھیں۔ اس کا سرخ سفید رنگ، گھنی پلکیں اور چہرے پر سیاہ داڑھی نے اس کی مردانگی کو اور بھی نمایاں کر دیا تھا۔ وہ سفید کاٹن کے لباس میں ملبوس تھا اور اس کی وجاہت سے ایک شاہانہ وقار جھلک رہا تھا۔ وہ میرے لیے کسی خواب کے شہزادے سے کم نہ تھا۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس کیں اور میری نظریں اس کی طرف سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ شاید اس نے بھی میری نظروں کی تاب کو محسوس کر لیا تھا۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو ہماری نظریں ملیں اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ بھی مجھے پہچان گیا ہو۔ اس کی گہری آنکھوں میں جیسے ایک سمندر چھپا ہوا تھا جس میں میری روح ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک نرم سی مسکراہٹ دی اور اس لمحے میں میرے دل کی دنیا جیسے بدل گئی۔ میں نے اپنے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ سجا دی اور اس کی مسکراہٹ کا جواب دے دیا۔ میری مسکراہٹ دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، جیسے اس نے میرے دل کے اندر تک جھانک لیا ہو۔ وہ جان گیا تھا کہ کس طرح وہ میرے دل میں اتر چکا ہے اور میں بھی اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لمحہ میرے لیے ایک خواب جیسا تھا، ایک ایسا خواب جسے میں کبھی بھولنا نہیں چاہتی تھی۔ جب میں وہاں سے چلنے لگی تو میرے قدم جیسے زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں چل رہے تھے۔ وہ لمحہ میری زندگی میں ایک خاص مقام رکھتا تھا اور اس دن کے بعد میری زندگی کبھی پہلے جیسی نہ رہی۔ اس لڑکے نے میرے دل میں ایک ایسی جگہ بنا لی تھی جہاں میں اسے اپنا راجا اور خود کو اس کی رانی تسلیم کر چکی تھی۔ اس ایک ملاقات نے میری زندگی کی نئی سمت کا تعین کر دیا تھا اور میں دل ہی دل میں اس سے دوبارہ ملنے کی خواہش کرنے لگی تھی۔ گویا اس نے میری زندگی میں ایک نیا رنگ بھر دیا تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ اب میری نظریں صرف اس لڑکے کی تلاش میں تھیں۔ ہر روز جب بھی میں اپنے گھر سے باہر نکلتی، میرا دل بے چینی سے اسی لمحے کا انتظار کرتا تھا جب وہ دوبارہ مجھے نظر آئے۔ وہ ایک لمحہ جب ہم نے پہلی بار نظریں ملائی تھیں، میرے دل میں گہرا نقش چھوڑ چکا تھا۔ اب میں اپنے گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے اس کی تلاش میں بے قرار رہتی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی یادوں میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا اور میرا دل امید کی ایک نہ ختم ہونے والی ڈور سے بندھا ہوا تھا کہ شاید وہ پھر سے میرے سامنے آ جائے۔ میں اکثر اپنی سہیلی صغرا کے گھر جاتی
جو میری ہم عمر اور بہت قریبی دوست تھی۔ صغرا کے ساتھ میرے دل کی ہر بات بانٹنے کا سکون ملتا تھا اور میں اس سے اپنی ہر فکر اور خواہش کا اظہار کھل کر کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے بات چیت کے دوران وہ راز شیئر کیا جو میرے دل میں چھپا ہوا تھا۔ صغرا، میرا دل ایک لڑکے پر آ گیا ہے جو ابا کی دکان پر آیا تھا۔ میری بات سن کر صغرا پہلے تو حیران ہوئی، پھر سنجیدگی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ نور بانو، تمہیں ایسے معاملے سے دور رہنا چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد تم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور وہ تمہاری خوشیوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن ذات سے باہر شادی کا ان کے گھرانے میں کوئی تصور نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ ہمارے معاشرے میں ذات پات کا مسئلہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور تمہارے والد کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ تم اپنی مرضی سے کسی غیر ذات کے لڑکے سے شادی کرو۔ صغرا نے سنجیدگی سے کہا۔ صغرا کی باتوں میں سچائی تھی اور میں جانتی تھی کہ میرے والد کی محبت کی گہرائی کو سمجھنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ میرے لیے دنیا کے سب سے بہتر انسان تھے اور میں ان کی عزت اور محبت کو کسی صورت نہیں کھونا چاہتی تھی، مگر دل تھا کہ اس لڑکے کے خیال سے اسے آزاد کرنا ناممکن ہو رہا تھا۔ صغرا نے مزید کہا، اور ویسے بھی تمہیں کون سا یقین ہے کہ وہ لڑکا تم سے محبت کرتا ہے؟ اس نے ابھی تک تمہارے گھر رشتہ بھیجا ہے؟ نہیں نا؟ جب تک وہ خود آگے بڑھ کر اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، تمہیں اس معاملے کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ اگر وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہوگا تو وہ خود ہی پلٹ کر آئے گا اور تمہارے والدین سے بات کرے گا، لیکن ابھی تم اس معاملے کو چھوڑ دو اور اپنی زندگی پر دھیان دو۔ صغرا کی باتوں نے میرے دل میں تھوڑی سی تسلی پیدا کی، لیکن ساتھ ہی ایک بے چینی بھی کہ اگر وہ لڑکا واپس نہ آیا تو کیا یہ صرف میرا خیال تھا یا اس کے دل میں بھی میرے لیے کچھ تھا؟ یہ سوالات میرے دل میں بار بار گونجتے رہتے تھے، لیکن میں نے صغرا کی بات ماننے کا فیصلہ کیا اور انتظار کرنے لگی۔ میری امیدیں اس لمحے پر ٹکی تھیں کہ شاید وہ لڑکا پھر سے مجھے نظر آئے، اور اگر اس کے دل میں واقعی میرے لیے محبت ہوگی تو وہ ضرور پلٹ کر آئے گا۔ اس دن جب وہ پہلی بار مجھ سے ملا تھا، اس نے تب تک مجھے دیکھا تھا جب تک میں اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہو گئی تھی۔ وہ میرے گھر کے بارے میں بخوبی واقف ہو چکا تھا، اور میں دل ہی دل میں یقین کر رہی تھی کہ اگر اس کے دل میں بھی میرے لیے کچھ ہے تو وہ واپس ضرور آئے گا۔ لیکن یہ انتظار میری بے چینی میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ ہر روز جب میں گھر سے نکلتی، میری نظریں اس کی تلاش میں ہوتی تھیں۔ ہر گلی، ہر موڑ پر میری نظریں اسی کی منتظر ہوتی تھیں۔ کیا وہ واقعی واپس آئے گا؟ کیا اس کی مسکراہٹ میں وہی احساسات تھے جو میرے دل میں تھے؟ یہ سوالات میرے دل و دماغ میں الجھتے رہتے، اور میں اپنے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اس کے پلٹنے کی امید میں جیتی رہی۔ کئی دن گزر گئے مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ پھر ایک دن اماں کے ساتھ میں بازار کے لیے نکل آئی۔ مجھے کچھ ضروری سامان لینا تھا۔ محلے میں ایک قریبی شادی تھی جس کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ میں بھی سج دھج کر اس شادی کے لیے اماں کے ساتھ آ گئی تھی۔ میری نظریں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میں نے اس لڑکے کو دلہے کے ساتھ دیکھا۔ دلہے کے ساتھ کھڑا ہوا وہ کوئی چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہا تھا۔ آج کا موقع میں گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ میں فوراً اس کے پاس گئی اور بہانے سے اس سے پوچھنے لگی، آپ کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا؟ وہ تھوڑا مسکرایا اور کہنے لگا، ہاں، میں کچھ دن پہلے ہی اپنی دوست کی شادی کے لیے یہاں آیا۔ آپ وہی ہیں نا جو اس دن راستے میں مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور شرما کر نظریں جھکا لی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، اچھا، آپ تو بہت خوبصورت ہیں۔ وہ میرے کپڑوں کی، میری آنکھوں کی، میرے بالوں کی تعریفوں کے پل باندھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، ہم مزید کس طرح رابطے میں رہ سکیں گے؟ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس کوئی موبائل فون نہیں ہے، قسمت میں ہوا تو ہم دوبارہ ضرور ملیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک چھوٹا سا موبائل اپنی جیب سے نکالا اور مجھے ہاتھ میں تھما دیا، ادھر ادھر نظریں پھیر کر کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ میں وہ لینا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ مجھے مجبوراً اس سے وہ موبائل فون لینا پڑا۔ اب ہمارے رابطے شروع ہو چکے تھے۔ میں اس کی کال کا انتظار کرتی۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا، ہنسی مذاق کرتا۔ میرا دل بے چین ہوتا کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ ہوتی اور اسی طرح ہنسی مذاق کر رہی ہوتی۔ اس نے مجھے خواب دکھانے شروع کیے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور مجھے اس غریبی کی دلدل سے باہر نکال لے گا۔ اس نے خود کو بہت امیر ظاہر کیا تھا۔
وہ ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، یہ اس کا کہنا تھا، جبکہ اس کے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ پھر ایک دن ابا گھر آئے اور اماں سے کہنے لگے کہ نور بانو کی ماں، شام میں چائے کی تیاری رکھنا، کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ میں حیران رہ گئی کہ ابا پھر کس مہمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ پھر میں نے باتوں ہی باتوں میں اماں سے اس بات کا پتہ لگا لیا، جب اماں نے کہا کہ ایک لڑکا جو تمہارے والد کی ایک دکان کو سنبھالے ہوئے ہے، کافی یقین کا بندہ ہے بھی یتیم، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ تیرا والد چاہتا ہے کہ تمہارا رشتہ اس سے پکا کر کے اسے اپنا گھر جوائی بنا لے، اسے بھی سہارا مل جائے گا اور ہمیں بھی اس کے روپ میں ایک بیٹا مل جائے گا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اس حقیر موچی سے کبھی بھی شادی پر راضی نہیں تھی۔ میرے باپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دیا جسے میں جانتی تک نہ تھی۔ میری نظر میں وہ محض ایک موچی ہی تھا۔ رات کو جب میں نے ساحل کو یہ ساری صورتحال بتائی تو اس نے مجھ سے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے، تمہیں بھاگ کر میرے ساتھ یہاں آنا ہوگا، میں تم سے شادی کر کے اپنے گھر کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ ساحل سے بات کرتے ہوئے مجھے ابھی 1 ماہ کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، مگر میں اس غربت کے دلدل سے بھی نکلنا چاہتی تھی۔ بغیر سوچے سمجھے اس رات میں گھر سے ساحل کے ساتھ بھاگ آئی تھی۔ میرا جلد بازی میں اٹھایا گیا یہ قدم میرے لیے کتنا بھیانک ثابت ہوگا، میں اس بات سے انجان تھی۔ آج جب میں نے پلٹ کر اس دروازے پر دستک دی تو میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میرا ہی گھر مجھے اجنبی معلوم ہو رہا تھا، لیکن دروازہ کھلتے ہی سامنے کھڑے ابا کو دیکھ کر میں جیسے زمین میں گڑ گئی۔ ابا نے بھی جب مجھے یوں کھڑے دیکھا تو دروازہ کھول کر ایک طرف کو ہو گیا، جیسے مجھے اندر آنے کو کہہ رہا ہو۔ ابا کے اس عمل نے مجھے اپنی ہی نظروں میں شرمندہ کر دیا تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور ایک دم ابا کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ ابا مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت غلط کیا، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے روتے ہوئے ابا کے پیر پکڑ لیے اور ان سے معافی مانگنے لگی۔ ابا چپ چاپ اندر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ میں اندر آ کر اماں سے معافی مانگنے لگی۔ مجھے اپنا ہی گھر آج پرایا سا لگ رہا تھا۔ پہلے جس گھر میں میں اتنے حق کے ساتھ رہتی تھی، اب اسی گھر میں اپنا آپ بہت پرایا سا لگ رہا تھا۔ اماں مجھے دیکھ کر رونے لگی تھی اور پھر کہنے لگی، نور بانو، تو نے بہت ظلم کمایا، تو نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو نے ایک بار بھی ہمارا خیال نہیں کیا۔ اماں کے منہ سے نکلنے والے الفاظ مجھے اور شرمندہ کرتے جا رہے تھے اور میں اس وقت کہیں جا کر مر جانا چاہتی تھی۔ اماں ابا نے مجھے گھر پر رہنے کی اجازت تو دے دی تھی، لیکن ابا مجھ سے کلام نہیں کرتے تھے۔ اور پھر 2 دن کے بعد اماں کے ذریعے ہی ابا نے پیغام بھیجا کہ اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے اور اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دو۔ اماں نے جب مجھے یہ کہا تو میں مزید شرمندہ ہو گئی اور سر نیچے جھکا کر کہنے لگی، نہیں اماں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ابا جس کے ساتھ چاہے میرا نکاح کر دیں۔ میں نے پورے دل سے ابا کی مرضی کو قبول کر لیا اور ابا نے اپنے دکان کی اسی غریب موچی کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دیا۔ وہ غریب تھا، یتیم تھا، اس کے پاس شادی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جو بھی انتظام کیا تھا ابا نے ہی کیا تھا۔ سادگی سے نکاح کرنے کے بعد اماں ابا نے ہمیں اپنے ہی گھر میں اوپر والا کمرہ رہنے کے لیے دے دیا اور یوں میرا شوہر، جس کا نام عدنان تھا، میرے ہی گھر میں گھر جوائی بن گیا۔ شادی کی رات میں بالکل عام سے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ جب کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ یتیم تھا، غریب تھا، لیکن دیکھنے میں خوبصورت تھا اور اس کے اندر ایک عجیب سی کشش تھی، ایک عجیب سا اصرار تھا جو اس کی شخصیت میں محسوس ہو رہا تھا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، کیا ہوا، اتنا حیران ہو کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا پہلی بار دیکھا ہے؟ اس کے پوچھنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے میں نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، ہاں پہلی بار دیکھا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے خوبصورت ہو۔ میں نے کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کیا تو وہ گہری مسکراہٹ سے مسکرا دیا، جبکہ میرے دل میں عجیب سی ہلچل ہونے لگی۔ وہ ساحل سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اگر وہ غریب نہ ہوتا اور برے حالوں میں نہ ہوتا تو شاید کسی ریاست کا شہزادہ ہی معلوم ہوتا۔ اسی لیے میں نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ ابا تو تمہارے بارے میں یہی بتاتے ہیں کہ تم غریب ہو، یتیم ہو،
اس کے علاوہ مجھے اور کچھ معلوم نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ بڑی گہری سی مسکراہٹ سے کہنے لگا، دراصل میں ایک جن زادہ ہوں اور میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ ہم اس دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں اور جہاں پر کسی کو ہماری مدد کی ضرورت پڑے ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن اسی دوران ایک دفعہ میری نظر اچانک تم پر پڑ گئی، اور جب میں نے تمہیں دیکھا تو بے اختیار میرے دل میں تمہارے لیے محبت جاگ اٹھی، اور وہ محبت اتنی شدید تھی کہ میں نے تمہارے باپ کی معمولی سی نوکری کو بھی قبول کر لیا اور ان کی دکان پر کام کرنے لگا۔ میں چونکہ کام کرنے میں ماہر تھا اور ویسے بھی نیک تھا، اسی لیے جلد ہی تمہارے باپ کی نظروں میں آ گیا، اور پھر انہوں نے خود مجھے تمہارا رشتہ پیش کیا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو کسی غیر کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، کہیں تمہارے سسرال میں تم سے برا سلوک نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں چپ چاپ اس رشتے کے لیے مان گیا، کیونکہ میرے اپنے دل کی بھی یہی رضامندی تھی۔ اور اب آج دیکھو، آج تم میری دلہن کے روپ میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہو، اور میں اپنی قسمت پر فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے جسے چاہا اسے پا لیا۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایک جن زادہ ہو کر میری محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، اور پھر مجھے پانے کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم بھی اٹھایا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی جا رہی تھی، جبکہ وہ بڑے شوق سے میرے چہرے پر نگاہیں جمائے بیٹھا ہوا تھا، جن سے اب مجھے تھوڑی شرم محسوس ہو رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں نے کیسا نایاب ہیرا کھو کر ساحل کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہا تھا۔ ساحل جو میری سب سے بڑی غلطی تھا اور جس پر مجھے آج بھی شرمندگی تھی، اور اس غلطی کی وجہ سے میں ساری زندگی اپنے ماں باپ کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اب عدنان جیسے شوہر کو پا لینے کے بعد بھی مجھے اپنے ماں باپ سے شرمندگی تھی، اور اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ابا نے میرے لیے جو بھی سوچا تھا وہ بہتر ہی سوچا تھا۔ عدنان جیسا شوہر ملنا قسمت کی بات ہے، اور پھر اب جس طرح وہ میرا خیال رکھتا اور مجھ سے محبت جتاتا، یہ بات مجھے بہت مطمئن کرتی اور میں بہت سکون محسوس کرتی، کیونکہ ساحل نے محبت کے نام پر مجھے دھوکہ دیا تھا، اور عدنان نے اتنی ہی محبت مجھ پر لٹائی تھی، اور اپنی محبت میں ہی وہ میرا انتظار کرتا رہا کہ کب میں اس سے شادی کروں اور گھر بسا سکوں۔ اب جب کہ سارے معاملات ٹھیک ہو چکے تھے، ہماری ہستی کھیلتی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا، تو گھر میں ایک دم سے خوشحالی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا ابا کے کام میں بھی برکت پڑ گئی ہے۔ عدنان ابھی بھی ابا کے ساتھ کام کرتا تھا، جبکہ میں نے اسے کہا بھی کہ اب وہ یہ کام چھوڑ دے، کچھ اور کر لے، لیکن اس نے کہا کہ ابھی کچھ دن انتظار کرو، اس کے بعد تم دیکھنا سب کچھ بدل جائے گا۔ عدنان کی باتوں پر مجھے اتنا ہی بھروسہ تھا جتنا ابا پر تھا، اسی لیے میں ایک امید کے سہارے یہ وقت گزار رہی تھی۔ میں اماں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی اور عدنان ابا کے ساتھ دکان پر چلا جاتا۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی یا کیا چل رہا تھا۔ ایک دن عدنان مجھے اور اماں کو لینے کے لیے آئے اور کہنے لگے کہ تم دونوں میرے ساتھ چلو، دکان پر چلنا ہے۔ میں اور اماں حیران رہ گئے۔ اماں نے پریشانی سے پوچھا، کیا بات ہے پتر، سب ٹھیک تو ہے؟ تیرے ابے کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اماں نے پریشانی سے جب یہ دریافت کیا تو عدنان کہنے لگے، سب کچھ ٹھیک ہے خالہ جان، سب اچھا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، بس آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ عدنان کی بات سن کر میں اور اماں ناسمجھی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، تاہم ہم دونوں عدنان کے ساتھ نکل آئے۔ راستے میں میرے دماغ میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر عدنان کیا دکھانا چاہ رہا ہے اور اس کا ہمیں یوں ساتھ لے جانے کا کیا مقصد ہے۔ لیکن جب دکان پر پہنچی تو وہاں پر آج ابا کا ٹھیلا نہیں تھا، بلکہ وہاں پر ابا بھی موجود نہیں تھے۔ میں نے پریشانی سے عدنان سے پوچھا، عدنان ابا کہاں پر ہیں اور ان کی دکان کو کیا ہوا ہے؟ عدنان سے جب میں نے پریشانی سے یہ دریافت کیا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، آج سے ٹھیلا ختم ہو گیا ہے، میرے ساتھ چلو، آج سے کچھ اور ہے۔ عدنان کے ساتھ چلتے چلتے ہم بازار میں تھوڑا آگے آئے تو ایک بڑی ساری جوتوں کی دکان آ گئی، جہاں پر عدنان داخل ہوا۔ میں اور اماں حیرانی اور ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے کہ عدنان یہ کیا کر رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جوتے کی دکان میں ابا سامنے ہی کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ عدنان ہم دونوں کو لے کر اندر آیا اور کہنے لگا، آج سے یہ دکان ہماری ہے۔
ابا کی ہے۔ ابا آج سے موچی کا کام نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس دکان پر بیٹھ کر جوتے بیچا کریں گے۔ میں اور اماں حیرانی سے اس بڑی دکان کو دیکھ رہے تھے جہاں پر بیش قیمت جوتے شیشوں میں سجے ہوئے تھے، اور حیرت سے میں نے عدنان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ عدنان کہنے لگا، بس تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں یہ کام پسند نہیں ہے، اسی لیے میں نے ابا کا کام سیٹ کروا دیا، اور اب دیکھو ابا کتنے ٹھاٹھ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عدنان کے لہجے میں محبت تھی اور ایک شکر گزاری کی کیفیت تھی۔ اس کی نظر میں کچھ ایسا تھا جیسے کچھ پا لینے کے بعد ایک سکون کی کیفیت ہو۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عدنان میری محبت کی خاطر اتنا کچھ کر گزرے گا، اور اب ابا کی جو وہ دکان اتنے برسوں سے ابا کا خواب تھا آج پورا ہونے جا رہا تھا۔ میں نے بے حد مشکور لہجے میں عدنان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، عدنان، اگر تم میری زندگی میں نہ آتے تو شاید کبھی میرے خواب پورے نہ ہوتے۔ تم نے آ کر مجھے محبت کا مفہوم سمجھا دیا۔ تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ میں نے عدنان کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ وہ میرا ہاتھ تھام کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں نے ہر حال میں تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا۔ اور ویسے بھی مجھے خود بھی ابا کا وہ کام پسند نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ابا کوئی اچھا کاروبار کریں، اسی لیے میں نے یہ کام سیٹ کیا ہے۔ ابا کے ساتھ کچھ دن میں یہیں پر رہوں گا، پھر اپنے کام کی طرف توجہ دوں گا۔ میں اپنا الگ سے کام کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں لے کر الگ گھر میں رہنا چاہتا ہوں جو اماں ابا کے پاس ہی ہوگا۔ اس طرح ہم ان کی بھی خیر خبر معلوم کرتے رہیں گے۔ عدنان نے جب یہ کہا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کے دل میں کتنی ساری باتیں تھیں اور کتنے اچھے خیالات تھے۔ میں نے اسے سمجھنے میں دیر کر دی۔ مجھے ساحل نے اگر اپنی باتوں کے شیشے میں نہ اتارا ہوتا تو میں کبھی بھی عدنان کے لیے انکار نہ کرتی، پہلے ہی ابا کی مرضیوں کو اہمیت دیتی، تو شاید آج میری آنکھوں میں اس طرح شرمندگی نہ ہوتی۔ ابا کا کاروبار سیٹ ہو چکا تھا اور ابا صبح بڑے وقت پر دکان پر جاتے۔ میں اور اماں بے حد خوش تھے، لیکن ابا ابھی بھی مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، اور اس بات کے لیے میں ان سے ابھی بھی شرمندہ تھی، کیونکہ ساحل والا معاملہ مجھے اپنے ماں باپ کی نظروں میں گرا گیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ ابا مجھے معاف نہیں کریں گے۔ عدنان نے کچھ دن ابا کے ساتھ ان کی دکان پر گزارے، اور جب ابا کو سارے معاملات سمجھ آ گئے تو وہ اپنے کاروبار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عدنان کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کام میں بھی بہت زیادہ اسکوپ ہے، جبکہ میں ہر حال میں اس کے ساتھ تھی اور چاہتی تھی کہ وہ بھی اچھی طرح سیٹ ہو جائے۔ عدنان کے پاس سرمایہ تھا، تجربہ تھا، سمجھ بوجھ تھی، اسی لیے اس نے جلد ہی اپنے کام کو بھی سیٹ کر لیا اور وہ وہاں پر کافی مصروف رہنے لگ گیا تھا۔ ایک دن اسی طرح عدنان کو گھر آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ ابا گھر پر آ چکے تھے۔ جب میں ابا کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رونے لگی اور ان سے کہا، ابا مجھے معاف کر دیں، آپ کی یہ ناراضگی مجھے اندر ہی اندر توڑ رہی ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میں کس طرح آپ سے معافی مانگوں۔ میری رگ رگ آپ سے شرمندہ ہے، میرے خون کا ایک ایک قطرہ آپ سے شرمسار ہے۔ میں نہیں جانتی میں کیسے اپنے کیے کا کفارہ ادا کروں، لیکن میں نے جو بھی کیا بہت غلط کیا، اور وہ سب مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے پہلے ہی آپ کی پسند پر بھروسہ کر کے عدنان سے شادی کر لینا چاہیے تھی، لیکن نہ جانے میری آنکھوں پر یہ کیسی پٹی بندھ گئی تھی کہ مجھے آپ کی محبت اور عدنان کا خلوص دکھائی ہی نہیں دیا، اور میں غیر کی باتوں پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ ابا مجھے معاف کر دیں، آپ کی آنکھوں کا یہ شک اور ناراضگی مجھے جینے نہیں دیتی، مجھے کسی پل چین نہیں۔ میں نے روتے ہوئے ابا کے سامنے ایک دم ہاتھ جوڑ دیے تو ابا بھی رونے لگے۔ انہوں نے میرے بدے ہوئے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیے اور سسکنے لگے۔ ابا کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے اور میں اور زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ ابا ایسے مت کریں، آپ کے یہ آنسو مجھے اور تکلیف دے رہے ہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت غلطی کی اور اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے روتے ہوئے ایک دم ابا کے ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے، جبکہ ابا بھررائی ہوئی آواز میں کہنے لگے، نور بانو، میں تو کبھی تجھ سے ناراض تھا ہی نہیں، یہ تو بس میں خود سے شرمندہ تھا، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں تجھے وہ سب کچھ نہیں دے سکا جس کی تجھے تمنا تھی۔
اور جس کی تو حقدار تھی۔ اگر میں تجھے وہ سب دے پاتا تو شاید تو گھر سے قدم نہ نکالتی، شاید تو کسی پر بھروسہ نہ کرتی۔ یہ سب میری غلطی ہے۔ میں نے کبھی اپنے کام سے آگے کا سوچا ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کاروبار کیسے کیا جاتا ہے۔ میں تو اسی کام کو سنبھال کر بیٹھ گیا جو میرے باپ دادا نے کیا تھا، لیکن اس کام سے آج کل گھر تھوڑی چلتا ہے، مشکل سے صرف پیٹ ہی بھرتا ہے۔ میں ان باتوں کو سمجھ نہیں سکا، یہ میری غلطی ہے، اور اس بات کا احساس مجھے عدنان نے دلایا تھا۔ اس نے تمہارے لیے میرا دل صاف کیا تھا، اس نے ہی مجھے یہ حوصلہ دیا تھا کہ میں تمہیں معاف کر سکتا اور دوسری طرف سے بھی تصویر کا رخ دیکھتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب تم گھر آئی تو میں نے تم سے کوئی بھی سوال نہیں کیا اور تمہیں چپ چاپ اندر آنے دیا۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں بھی گہری چوٹ پڑی ہے اور تمہیں بھی ناکامی ہوئی ہے، ورنہ تم کبھی واپس نہ آتی۔ لیکن تمہاری غیر موجودگی میں وہ 3 دن میرے اوپر قیامت بن کر گزر رہے تھے۔ میں لمحہ لمحہ تجھے یاد کر کے گزارتا تھا۔ ابا یہ کہتے ہوئے شدت سے رو دیے اور میرے گلے آ لگے۔ ہم دونوں باپ بیٹی کافی دیر رو چکنے کے بعد جیسے بالکل ہلکے پھلکے ہو گئے تھے، اندر کا غبار دھل گیا تھا، گلے شکوے ختم ہو گئے تھے، اور اس وقت ہم دونوں بیٹھے بڑے آرام سے باتیں کر رہے تھے جب عدنان گھر چلا آیا۔ اس نے یہ منظر بڑی حیرانی سے دیکھا تھا اور اشارے سے مجھ سے پوچھا تو میں نے اشارے سے ہی اسے سب اچھا ہے کا جواب دیا اور پھر اٹھ کر عدنان کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ کمرے میں آ کر میں بے اختیار اس کے سینے سے جا لگی اور کہا، عدنان، جس طرح تم نے میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے میرے ابا کو میرے بارے میں اتنا سمجھایا اور میری غلطی کو جانتے ہوئے بھی تم نے مجھے قبول کیا۔ تمہارا یہ بڑاپن میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی، میں کبھی اس احسان سے نکل نہیں سکتی۔ میں نے عدنان کے سینے سے لگے ہوئے یہ سب کچھ کہہ دیا تو وہ ایک دم اپنی گرفت کو مضبوط کرتا ہوا کہنے لگا، تم ایسا کبھی سوچنا بھی مت کہ میں نے تم پر کوئی احسان کیا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، اور محبت کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بار بار ہمارے بیچ میں لا کر شکریہ مت ادا کرتی رہا کرو۔ اب ہم ایک ہیں اور ہمیں اسی طرح چلنا ہے۔ عدنان کے ہلکے سے انداز پر میں مسکرا دی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے سامنے کی منزل بالکل صاف ہے اور خوشیاں میرا راستہ دیکھ رہی ہیں، جو کہ ہمیشہ رہ جانے والی ہیں۔